حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے، شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی ہیں، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے، اس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، اور عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو۔
وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی۔ تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا۔ اللہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، بہنوں کے نصیبے اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں میں اللہ میں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا وہ بھی بیان کر لینے دو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ او میرے عزیزو جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو،
کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھیڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن نہیں، کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی نا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جیسے کہے جس وقت کہے جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نہ خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج میں تو انو آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انو اعتراض ہے کوئی؟ تو آکھنے جی خواب ہے پاویں ساری دنیا دے بن جاؤ، سانو کوئی اعتراض ہے؟ کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ اللہ کی قدرت، معجزہ کرامت، بس ایک تھوڑی دیر رک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت، آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نہ گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ وہ خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے،
لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے، اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو حضور تو سب کا شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے۔ اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے۔ تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لنوریہ من آیاتنا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا، تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں، یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری، میں آپ کا گھر دے کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ۔ تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھ آئے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے، ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں ٹائم، قیمتی وقت رات کا، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاءاللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا۔ شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے
وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، اور رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتے ہیں۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے، محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا، روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا۔ فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے۔ وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں، روب، یہ روب سے نکل آؤ۔ جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا، جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی، پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے، اور تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ ہے، روب کا شکار ہوتے ہو۔ اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں۔ تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت، تم نے امامت کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو، تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے۔ مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں، جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، صرف 3 کام کر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں، صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کوئی لمبی بات نہیں، ایک تو سچ بولا کر،
سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے. کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کو بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے. اور تیسرا فرمایا شجاعت کا. بزدلوں والی زندگی نہ گزارو. ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے، وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں باہر چیزوں سے باہر نکل آؤں، پر لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے. جو کام کسے باشے جو بات بھی تھی ان کی، مثلا اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے، تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے. تو میں کہا پھر لوگوں کو چاٹنا، رب رسول دی سوئے کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی. رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا. فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے. اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا، شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے. اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں، اور نیزہ حضور کے دستے مبارک. اقبال کہتے کچھ نہ کر. تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا. تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا. نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو امام بنے گا دنیا کا. بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا. یہ تین خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے. اہلیان پاکستان کو ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا، اور تم قائد ہو ساری امتوں کے. اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں. یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، یہ کچھ طرز زندگی روئیں گے، رج کے روئیں گے، پر رب رسول کی بارگاہ. باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں. ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے، یہ انسانیت کو ملتا ہے. فرشتے تو ہیں ہی وہاں. جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے. یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے. یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے. یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے. جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی، تو بند کر دیتے. کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں. اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے. اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب. اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو. اور اگر دل ڈھانڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور. اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے گی. عروج ہو، تیری طبیعت میں عروج ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا، اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کئی فاسبخت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے. حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے.
کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہا ہے۔ یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا۔ حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی رہنے دے۔ میرے بھائی، مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے، اس کی تو ایک شان ہوتی ہے۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ تیرے پاس ہتھیار ہے، ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا، بیٹھ مصلی پہ مانگ اپنے رب سے۔ لیکن کیا کریں، اکبر الآبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو، رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں۔ عروج تیرا تب پلے گا، تیری ترقی تب ہوگی جب پتہ چلے گا کہ تیرا قرب الہی کتنا ہے۔ میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی۔ کسی نے کہا حضور فلاں مولانا بڑے معروف ہیں اور فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے اور فلاں کا بڑا تذکرہ ہے، تو آپ فرمانے لگے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مقام بنے، دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام بنے۔ دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ ان اللہ کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا۔ جم کے نہ بیٹھ جائیں، کام کریں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں۔ زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا، اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی پاک ہوتا ہے، کیونکہ چل رہا ہے نا۔ جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ سے کبھی کو کہتا تھا نا آپ بیٹھ جائیں، آپ تو کہنے پتر میں نے کچھ کرن دے ہو جے، میں بہ گئی تو پھر بہ گئی۔ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ عروج پانا ہے امت کو، اور سب کو کام کرنا، سب کو مل کے جد و جہد کرنی، سب کو مل کے آگے بڑھنا، سب کو کوشش کرنی۔ طلباء جب یہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور یہاں بچوں نے امتحان دیا رون کے، میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام کرا لیا تو نے، ہم کہاں اور یہ خدمات کہاں۔ تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں، تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں، تھوڑی تھوڑی ہمت کریں کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں۔ کوشش تو کریں۔ کیا کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ساری رات رونا کہ اندھیرا بڑا ہے، اندھیرا بڑا ہے، کوئی کام ہے تو ایک شمع تو روشن کر دا، اپنے حصے کا چراغ تو جلا۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جد و جہد، ترقی۔ رسول پاک نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا تھا، فرمایا دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں، لیکن بلغ عنی ولو آیا، تمہارے پاس اگر ایک آیت ہے تو اسے لے کے دنیا میں نکل جانا اور میرا پیغام آگے دینا۔ پھر نکلے، حضرت بلال ملک شام آئے، میزبان تھے جناب ابو ایوب انصاری مدینے میں، لیکن وہ ترکی آئے۔ وہ کہاں صحابہ پہنچے، وہ نکل گئے، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضور کا دین پھیلانے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لہذا وہ میدانوں میں نکلے، اپنی زندگی کو جامد نہ کریں، دو چار صحت کے بہانے بنا کر اور دو چار اور بہانے بنا کر جام نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں۔ حضور کا معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے منکر جد دل دے اندر، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ، جنت کدے نہ جاسی جسنو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم او بھی وڈا کافر
جڑا نہیں حبدار علی دا کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم دیکھ لیتی اگر انداز خرا میں صدیق چارے یار نبی دے پیارے سارے یار نبی دے پیارے کوئی دسے نہ چاراں ورگا کسے دھرتی نہ پیدا کیتا کوئی اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.